یہ میں دوبارہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ جس وقت سکندر اعظم مشرقی جانب آیا تھا تو اس کا مقابلہ اس علاقے کے سیتھین لوگوں سے ہوا تھا۔ یونانی مورخین نے انہیں ہائپر بورین کا نام دیا، جس کے معنی تھے ایسے لوگ جو شمالی ہوا کے اس پار رہتے ہیں۔ چینی مفکرین انہیں شیاطین کہتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نامعلوم شمال کے باشندے اپنے جسم پر بدبودار اور روغن اور چربی کی مالش کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے ان کے جسموں کی نشو و نما سنگلاخ زمین اور دشت کی کڑکڑاتی ہوئی سردی کے سانچے میں ہوئی تھی، اور وہ بڑے وحشی اور جنگجو تھے جو مہذب قوموں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ ان کے بدن چھریرے تھے، جلد سخت اور جسم پر بال بہت کم تھے۔ گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی، اور ہوا، دھول، برف اور سورج کی چمک سے بچنے کے لیے آنکھیں تنگ یعنی کہ چھوٹی۔ اب یہ حدیث کا حصہ ہے، یہ اوپر بھی بیان کر دیا ہے، یعنی کہ ایسی قوم جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ناک قدرے بیٹھی ہوئی ہوگی۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 1940۔ ان کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی تھیں، جو شاید مسلسل گھڑ سواری کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھیں، اور ہاتھ اور کاندھے بڑے طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے اندر سردی اور پیاس کے مقابلے کی بڑی طاقت پیدا کر لی تھی، اور جو لوگ یہ سختیاں نہ جھیل سکتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنگلی گھوڑوں کی سواری میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کے کپڑے گھوڑے کی سواری سے مناسبت رکھتے تھے۔ وہ پاجامے اور چھوٹے چھوٹے لچکدار جوتے پہنتے تھے۔ یہ پاجامے سے ہی پینٹ کا تصور اور رواج آیا، جبکہ اس زمانے میں بیرونی دنیا لبادے، قبائیں اور پوپوش پہنتی تھی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خانہ بدوش بڑے پختہ شکاری بنتے چلے گئے تھے۔ ہم سخت جفاکش، جنگجو اور بہترین گھڑ سوار۔ انہوں نے یہ بات جان لی تھی کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے جو کمان چلائی جائے وہ کیسی ہو۔ انہوں نے چھوٹی اور دوہری قسم کی کمانیں تیار کر لی تھیں، اور انہیں زیادہ مضبوط بنانے کے لیے وہ سینگوں کو استعمال کرتے تھے۔ کمانوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ سینگوں کو استعمال کرتے تھے، جانوروں کے سینگوں کو۔ انہوں نے بلندی پر چڑھنے کے لیے ایک قسم کی کمند بھی بنا لی تھی۔ گھوڑے کی سواری میں انہوں نے زینوں کے ساتھ ساتھ پیروں کو آرام دینے کے لیے رکاب بھی ایجاد کر لی تھی۔ اس زمانے میں اول تو بیرونی دنیا یا تو گھوڑے پر سوار ہونا جانتی ہی نہ تھی، یا سوار ہوتی بھی تھی تو خالی پیٹھ پر، زین اور رکاب کے بغیر۔ اس دور میں وہ اپنا اور خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے شکار اور غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ ان کی غذا جانوروں کا دودھ اور گوشت تھی، اور کہیں کہیں دریاؤں کے کنارے تھوڑا بہت غلہ بھی اگا لیتے تھے۔ انہوں نے کبھی باقاعدہ کاشتکاری نہ سیکھی، کیونکہ ان کی چراگاہیں جو سطح مرتفع پر واقع تھیں وہ کاشتکاری کے لیے ناموزوں تھیں۔ وہ اپنے غلوں کو گھاس کے میدانوں کی تلاش میں لیے پھرتے، اور انہیں گھاس بھی وہیں پر ملتی تھی جہاں پر پانی ملتا تھا، کہ دور دور علاقوں میں پانی ہے، اسی لیے انہیں بڑا لمبا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ ایسے علاقے میں آبپاشی ممکن نہ تھی۔ خانہ بدوشوں کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنا پڑتا تھا۔ وہ مکان نہیں بناتے تھے، کیونکہ خیموں کی طرح مکان ادھر ادھر نہیں لے جائے جا سکتے تھے۔ پیچھے ہے نا یاجوج ماجوج کے علامات میں، وہ گھر بنا کر نہیں رہتے تھے۔ قصص الانبیاء میں پیچھے حصوں میں بیان کر رہا ہوں۔ لکڑی اور چمڑے سے وہ کچھ ساز و سامان بناتے، لیکن وہ بھی ہلکا پھلکا ہوتا تھا، جیسے زین، صندوق اور ہتھیار۔ صرف وہی چیزیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی اور جو آسانی سے سفر میں بار برداری کے جانوروں کی پیٹھ پر منتقل ہو سکتی تھیں۔ تجارت انہیں آتی ہی نہیں تھی، اور اگر ضرورت ہوتی تو کوئی آدمی چمڑے کے تھیلے کے عوض کمانوں کا ترکش خرید لیتا، یا بھیڑوں کے عوض ہزاروں سال تک تجارت ان کے نزدیک کوئی معنی یا ہزاروں سالوں تک
ان کا طرز زندگی نہیں بدلا۔ وہ لوگ تانبے کے دور کے انسانوں کی سی غیر ترقی یافتہ زندگی گزار رہے تھے، مگر بیرونی دنیا لوہے کے دور میں ترقی کر رہی تھی۔ چند سو میل دور جنوب میں ین کنگ تھا چند سو میل دور جنوب میں ین کنگ تھا، یعنی بڑا دربار، جسے اب موجودہ دور میں پیکنگ کہتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے چینی لوگ ریشم تیار کرتے تھے اور باغ اگاتے تھے۔ نسل در نسل متمدن قوموں اور وحشی قبائل کے درمیان یہ فرق بڑھتا گیا۔ وہ لوگ ترقی میں اور جفا کشی میں، وحشت و بربریت میں آگے بڑھتے گئے، اور متمدن دنیا کے لوگ ترقی کرتے چلے گئے، اور اس طرح سے فرق بڑھتا چلا گیا۔ یہ فرق جو کاشت شدہ زمین اور بنجر صحرا کے درمیان حائل تھا، یہ شکاری اور شہری کاروباری کا فرق تھا۔ ذہنی طور پر صحرا کے رہنے والے کم عقل نہ تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ تمدن کے مرکزوں سے بہت دور تھے۔ دراصل وہ زمین کے ابتدائی ماحول سے جنگ کر رہے تھے۔ جب دشت میں قحط پڑتا تو خانہ بدوش قبائل پانی کے چشموں کے سوکھ جانے کے بعد جھیل کی طرف رخ کرتے، اور پھر قدرتی طور پر جھیلوں کے اس پار کاشت کی ہوئی زمینوں کی طرف حملہ آور ہوتے تھے۔ یہاں پر آ کر کبھی نہ کبھی دشت کے پناہ گزین انسانوں کی بدلی ہوئی زمین کا منظر پہلی بار دیکھتے۔ اناج کے خوشوں سے جھومتے ہوئے کھیت، تالاب اور غلہ اور مال و اسباب سے بھری یہ تمام چیزیں ان کے لیے نئی اور حیرت انگیز ہوا کرتی تھی۔ شروع میں وہ ان علاقوں پر اس لیے حملہ کرتے تھے تاکہ غلہ لوٹ کر لے جائیں اور بھوک سے اپنی جان بچائیں۔ وہ شیروں کی طرح حملہ آور ہوتے تھے اور جو کچھ ہاتھ لگتا تھا لوٹ کر لے جاتے تھے، اور پھر لوٹ کا سامان اپنے ساتھ لیے ہوئے دشت کی پنہائیوں میں، گہرائیوں میں یا چھپنے کی جگہوں میں غائب ہو جاتے تھے۔ مویشیوں کو ہنکا کر لے جاتے اور قیمتی غلہ گاڑیوں میں بھر کر لے جاتے تھے۔ اس طرح سے ایشیائے اعلیٰ کی سرحد پر بنجر اور کاشت شدہ زمین کے بسنے والوں کے درمیان لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ ایک طرح کا فطری عمل تھا جس سے مجبور ہو کر خانہ بدوش حملہ آور ہوتے تھے، اور جب دشت کی گھاس سوکھ جاتی تھی تو کاشت کی ہوئی زمینوں سے جو کچھ بن پڑتا لوٹ کھسوٹ لاتے تھے۔ دراصل وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے کیونکہ وہ ہر طرف سے دنیا سے الگ تھے۔ دنیا نے ان کو جنگلی، وحشی سمجھ کر بند کر کے ڈال دیا تھا، ایک طرح سے قید کی صورت تھی، اور جو جس علاقے میں بند تھے وہ علاقہ نہ تو کاشت کے قابل تھا، نہ وہاں زندگی پرسکون تھی۔ بڑی سخت جفاکش والی زندگی تھی۔ ایک طرح سے وہ ایک قید خانے میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک طرف تو دیواریں چین تھی، اور اگر وہ دوسری جانب جاتے تو دیواریں قفقاز تھی اور بلند پہاڑی سلسلے تھے، اور رشیا ضرور تھا لیکن اس سے آگے کی طرف سائبیریا تھا، برف تھی، کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو انسان جو ہے جب بھوک سے مرتا ہے نا، بھوکا ہوتا ہے، تو پھر جانور ہی بن جاتا ہے۔ اور اس علاقے میں جو قوم بن رہی تھی، قدرت تیار کر رہی تھی، اس کی وحشت اور بربریت جب آگے آئے گی نا، مزید وضاحت ہوگی، تو ایسی وحشی اور یعنی کہ غیر متمدن اور جنگلی قسم کی قوم تھی۔ میرے خیال سے میں نے ایسی وحشی قوم ان کے علاوہ کسی کی نہیں، اتنی وحشی قوم نہیں۔ اور جب میں یہ واقعات اکٹھے کر رہا تھا تو پڑھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن پھر وقت نے سکھایا کہ نہیں، جو قدرت موو کرتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا بھی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک قوم سے دوسری قوموں یا دوسری قوم سے کسی اور قوم کا صفایا نہ کرے تو زمین میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہت حد تک ٹھیک کرتا ہے، اور جب برے لوگوں پر
مصیبت آتی ہے تو اس کے ساتھ اچھے لوگ بھی پستے ہیں.